السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بچوں، پچھلی کلاس میں ہم نے طہارت کا بیان پڑھا تھا۔ مندرجہ ذیل پانی کا شمار مائع مطلق میں ہوتا ہے، اس کی ہم نے قسمیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ رہا ہے پانی کی قسمیں۔ پانی کی قسمیں اور اس کے احکامات آ رہے ہیں۔ پاکی حاصل ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے پانی کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو آ رہی ہے وہ ہے طاہر مطہر۔ مطہر کہتے ہیں پاک کو، غیر مکروہ یعنی جو خود پاک ہو اور دوسروں کو پاک کر سکتا ہو اور اس کا استعمال مکروہ نہ ہو، جیسے مائع مطلق، جس کی تفصیل ابھی آپ نے اوپر پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا آ رہا ہے ہمارے پاس طاہر مطہر مکروہ۔ وہ پانی ہے جس میں بلی، مرغی، شکاری پرندے یا سانپ بچھو وغیرہ نے منہ ڈالا ہو، ایسے پانی سے وضو اور غسل کرنا مکروہ ہے۔ تیسری آ رہی ہے ہمارے پاس قسم طاہر غیر مطہر۔ یہ مائع مستعمل کہتے ہیں، مستعمل ہے یعنی استعمال شدہ پانی، یعنی جس کا استعمال فرض طہارت میں ہو چکا ہو۔ یہ پانی طاہر تو ہے لیکن مطہر نہیں، یعنی اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ایسے پانی سے وضو صحیح نہیں ہوتا۔ اگر کوئی باوضو شخص ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا وضو کا طریقہ سکھانے کے لیے وضو کرے تو پانی مستعمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ استعمال نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بے وضو شخص ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا وضو کا طریقہ سکھانے کے لیے وضو کرے تو پانی مستعمل ہو جائے گا، صحیح۔ اب آتا ہے ہمارا چوتھا پوائنٹ، وہ ہے نجس۔ نجس کہتے ہیں ناپاکی کو، ناپاک پانی کو، ٹھیک ہے نا، ناپاک۔ نجس وہ پانی ہے جو مقدار میں کم ہو اور درکار ہوا ہو اور اس میں کوئی نجاست گر جائے، چاہے نجاست کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آگے صفحہ پلٹیے۔ آگے پڑھتے ہیں اس کو۔ جب پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہو تو پانی زیادہ ہو یا کم، جاری ہو یا رکا ہوا ہو، پانی نجس ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہمارے پاس آ رہا ہے ماہ کثیر۔ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ پانی کی مقدار۔ حوض اتنا بڑا ہو کہ ایک کنارے پر پانی ہلانے سے دوسرے کنارے کا پانی ہلتا نہ ہو، یعنی تالاب 15 فٹ چوڑا اور 15 فٹ لمبا ہو اور اس کی گہرائی کم از کم اتنی ہو کہ جب ہاتھ سے پانی نکالا جائے تو زمین کی مٹی سے پانی گدلا نہ ہو۔ جو پانی اس سے کم ہو یا وہ ماہ قلیل یعنی کہ کم پانی ہے۔ ماہ نجس کا حکم یہ ہے کہ وہ پانی نجس ہے جس سے طہارت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اگر یہ پانی دوسری کسی چیز سے مل جائے تو وہ چیز بھی نجس ہو جائے گی، یعنی کہ ناپاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس پانی سے وضو کرنا بھی صحیح نہیں ہے جو درخت یا پھل سے نکلا ہوا ہو، چاہے وہ پانی خود بخود نکلا ہو یا نچوڑنے کی وجہ سے نکلا ہو۔ اسی طرح اس پانی سے بھی طہارت اور پاکی حاصل نہیں ہوتی جس کو پکانے سے اس کی اصلیت ختم ہو گئی ہو، مثلاً پانی شوربہ یا شربت وغیرہ ہو جائے۔ اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے، مثلاً صابن، آٹا یا زعفران وغیرہ، اور یہ چیزیں پانی پر غالب نہ آئی ہو تو وہ پانی طاہر ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ پاک ہے، اس سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چیزیں پانی میں غالب آ جائیں تو یہ
طاہر ہوں گی، طاہر نہ آئیں گی، نہ ہوں گی، لیکن اس سے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے بچوں، اگر پانی کا رنگ، مزہ یا بو بہت دنوں تک رکھے رہنے سے بدل جائے تو وہ پانی طاہر ہے اور اس سے طہارت حاصل ہوگی۔ اگر پانی میں ایسی چیز مل جائے جو عام طور پر اس سے الگ نہ کی جا سکتی ہو، مثلاً کائی، درخت کے پتے یا پھل وغیرہ، تو یہ پانی طاہر ہے اور اس سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ اچھا بچوں، یہ تو ہمارا ٹاپک تھا طہارت کا بیان، بڑا ہی امپورٹنٹ اور تھوڑا سا مشکل بھی ہے، تو اس لیے میں ابھی اس کا کام نہیں کرواؤں گی۔ آپ اس چیپٹر کو 5-6 مرتبہ پڑھ کر اچھا سا سمجھ لیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کی ایکسرسائز یعنی کوشچن آنسرز دوں گی۔ آپ نے اس کو سرچ کر کے اس میں اس کا آنسر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی کلاس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔